فریڈ ہائل نامی ایک شخص ہے، بہت بڑا فلاسفر ہے. اس نے ایک جملہ کہا اور خود رچرڈ ڈاؤنکنز نے اس کا یہ جملہ نقل بھی کیا ہے اپنی اس کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کے چیپٹر نمبر 4 میں. اور چیپٹر نمبر 4 میں اس نے مین باب ہی یہی باندھا ہے، دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. تو وہ کہتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو بوئنگ 747 خود بخود بن گئے، تو سب سے بڑا بوئنگ 747 تو خود گاڈ ہے، وہ کیسے خود بخود بن گیا پھر؟ تو وہ بات میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں، یہ آخری وسوسہ تھا اس کا. تو بہرحال فریڈ ہائل کا جو جملہ ہے گولڈن کوٹ، زبردست، یہ میں لفظ بلفظ پڑھ کے سناتا ہوں جو دا گاڈ ڈیلوژن میں بھی اس نے نقل کیا. Probability of life originating on earth is no greater than the chance that a hurricane sweeping through a scrapyard would have the luck to assemble a Boeing 747. فریڈ ہائل کہتا ہے کہ اس بات کا امکان کہ زندگی خود بخود زمین پر پیدا ہو گئی، اس سے زیادہ امکان نہیں ہے کہ کوئی ہوائی طوفان چلے اور وہ کوڑے کے ڈھیر سے چیزیں جمع کر کے تو ایک 747 بوئنگ طیارہ تیار کرتا. یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ مشکل فینومینا جو ہے وہ زندگی کا پروڈیوس ہونا ہے زمین کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ ہمیں تو کبھی وہم بھی نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں ایون میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ بال پوائنٹ خود بخود بن گئی ہے. اس میں سپرنگ لوڈڈ جو یہ اس کی نب موجود ہے اور اس کے اندر جو سیاہی ہے یہ پوری پلاسٹک کی، اور یہ پورا کلک سسٹم ہے اس کے اندر میکینیکل، یہ خود بخود بن گیا. تو کوئی پاگل بے وقوف آدمی بھی میری سٹیٹمنٹ نہیں مانے گا. تو اتنا کمپلیکس سسٹم خود بخود بن گیا. تو وہ فریڈ ہائل نے بڑی زبردست بات کی کہ 747 بوئنگ طیارہ خود بخود کوڑے کے ڈھیر سے کچرا اکٹھا کرے، طوفان چلے، اندھیری چلے، اور وہ ایک 747 جو ایک سال میں تیار ہوتا ہے، بوئنگ کمپنی ایک سال میں تیار کرتی ہے کتنی محنت کے ساتھ، وہ خود بخود بن جائے. تو یہ تو پھر بھی پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن انسان کا پیدا ہونا جاندار کا روئے ارض پہ، اس کی پروبیبلٹی اس سے بھی کم ہے. لیکن رچرڈ ڈاؤنکنز نے بجائے اس کی یہ بات ماننے کے اس کا مذاق اڑایا، اور اس نے کہا کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں کہ 747 کبھی بھی خود نہیں بن سکتا، اتنی محنت سے یہ طیارہ بنتا ہے. تو پھر اس نے آگے سے وہ شیطنت والا سوال کیا. اس نے کہا سب سے بڑا بوئنگ 747 تو خود گاڈ ہے. یہ زندگی اتنی کمپلیکس ہے کہ بغیر کسی کے بنائے نہ انڈا بن سکتا ہے نہ کوئی زندہ جاندار. یہ اتنی پیچیدہ اور کمپلیکس زندگی ہے، یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی. تو اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا. فار دا سیک آف آرگومنٹ بات بڑی زبردست ہے. اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا. وہ خود بخود اگر بن سکتا ہے تو زندگی بھی خود بخود بن سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ ہم جس کریٹر کی بات کر رہے ہیں بالفرض اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، کسی ایسے کریٹر نے جو اس سے بڑا الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. تو پھر جس نے اس کریٹر کو بنایا اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہوگا، اور جس نے اس کو بنایا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا. تو یہ ایک فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا انفینٹ تک. تو اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا، اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا، تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. جبکہ دوسرے اینڈ پہ ریالٹی ہے کہ ہم سب موجود ہیں. یہ تھیوری نہیں ہے، ہم سب موجود ہیں، ہمارا کریٹر ہے. اچھا ہمارے کریٹر کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو یہ بات یہ رکے گی نہیں. میتھمیٹیکلی یہ رانگ سٹیٹمنٹ اور illogical ایک فنکشن بن جائے گا، سوائے اس کے کہ یہ بات مان لی جائے کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہے کہ جس سے پہلے کوئی کریٹر نہیں تھا، وہ تھا ہمیشہ سے، اور اس سے یہ ساری کی ساری چیزیں اوریجنیٹ ہوئیں. تبھی تو یہ ایکویشن مکمل ہوگی کہ ہمارے بنانے والے کو کسی نے بنایا، اس کو کسی نے بنایا، اسی نے کسی. تو الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر تک ہم پہنچیں گے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، تبھی یہ ایکویشن مکمل ہوگی. تو بھائی وہی تو ہے لم یلد ولم یولد، جو کسی سے جنا نہیں گیا، لم یلد ولم یولد. اور قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا
کہ لوگ آپس میں یہاں تک سوال کریں گے کہ یہ کائنات اگر اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ تو رچرڈ ڈاؤکنز کی کتاب پڑھ کے تو مجھے وہ یقین آیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں آیا کہ شیطان آتا ہے انسان کے پاس، وہ کہتا ہے یہ چیز کس نے بنائی، یہ کس نے بنائی، الٹیمیٹلی پوچھتا ہے اللہ کو کس نے بنایا۔ جب یہ کہے تو تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ لیکن اس کا ایک طرق صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4723 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10497 نمبر حدیث ہے۔ بہترین یہی حدیث ہے کہ شیطان آ کے سوال کرتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو فقولوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تم کہو کہ اس نے بنایا ہے مجھے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بے نیاز، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، اور اس کی برابری کا اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے، توحید کا سمجھ لے کسوٹی، جو یہ گولڈ سمتھ سنیاروں کے پاس کسوٹی ہوتی ہے نا، ٹچ سٹون آف تھیولوجی سورہ اخلاص۔ تو تم یہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو۔ اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان یہ وسوسہ دلائے تو کہا کرو آمنت باللہ ورسولی، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ اب یہ کہنا تو بڑا سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے کہ دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے، رپورٹ ہوئے مختلف علاقوں میں، اور ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آخرت کا دن ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جو اچھائی سے خوش ہوتا ہے، برائی سے ناراض ہوتا ہے، دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس کے احکامات کی پیروی کرو۔ تمام انبیاء ایک ہی دعوت دیتے آئے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ایک ہی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اجتناب کرو طاغوت سے۔ ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کرتے آئے۔ بھائیو یہ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کریں؟ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ ان کا نظریہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہو تو ہر ایک نیا کنسپٹ لے کے آئے۔ ہزاروں پیغمبروں کا ایک بات کرنا خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر ان کا کریکٹر کہ وہ پیغمبر ایسے کہ پوری قوم ان کے کریکٹر کو ماننے والی، ہزاروں پیغمبر مختلف قوموں میں ہر جگہ ان کا کریکٹر ایک اور سب ایک بات کریں، اتنا بڑا حسن اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو زیرو پروبیبلٹی۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے بخاری اور مسلم کی کہ جب شیطان وسوسہ دلائے تو کہو آمنت باللہ ورسولی، میں ایمان لایا اللہ پر اس کے رسولوں پر۔ ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹی بات نہیں کرتے جن کا کریکٹر انسانیت نے مانا ہوا ہے۔ اللہ، تو یہ لاجیکلی وسوسہ کل ہوا۔ اب آخری 4-5 منٹ میں ضمناً میں وہ بات بھی ایڈریس کر دوں۔ یہ بھی وسوسہ دیا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ چاہے کوئی ایک پتھر ایسا بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اس کا جواب کیا دیا جائے؟ تو بھائیو بائی ڈیفینیشن یہ سوالات ہی غلط ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیے جب آپ کے ابو جان کی آپ کی امی جان کے ساتھ پہلی شادی ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو آپ کہیں گے یہ تو سوال ہی غلط ہے جناب، اللاجیکل سوال، میری عمر کہاں سے ہونی تھی؟ اور اس کو علم الکلام میں کہا جاتا ہے محال۔ اس طرح کے جو اللاجیکل کوسچن ہے اس کو کہا جاتا ہے محال۔ یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا کوئی اور الہ پیدا کر لے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ سوال ہی اللاجیکل ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ الہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مخلوق ہوگا۔ خالق کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے، لم یلد ولم یولد، وہ اوریجن ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا اور کوئی الہ پیدا کر سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی غلط ہے، یہ محال ہے۔ آپ اس کو کہنا کہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے، بھائی یہ سوال ہی غلط ہے۔ اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ تو ہم کہیں گے یہ بائی ڈیفینیشن ہی سوال غلط ہے، خود نہیں اٹھا سکتا تو وہ الہ نہیں ہے۔ ٹھیک
اچھا وہ کہتے نہیں اگر وہ بنا نہیں سکتا تو پھر الہ، تو یہ سوال ہی غلط ہو جائے گا. کوئی بھی چیز الہ کی کیپیبلٹی سے باہر نہیں ہو سکتی، اس کے قابو سے باہر نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ سوال اس کے جواب میں ہم کہیں گے محال ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو پیغمبر بنا کے بھیج سکتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ محال ہے. کیوں؟ قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے، دونوں چیزیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی آیا. تو اب یہ خاتم نبوت کی ڈیفینیشن کے منافی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دے. انہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں. کیوں؟ قرآن میں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. جو کلمات بدل دے وہ اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ کلمات نہیں بدلتا. جو جھوٹ بولے وہ اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی. کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہ سوال ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے؟ تو ہم کہیں گے محال. تو یہ ہوگی محال کی ٹرم. اور دوسری ٹرم ہے مقدور. اس کے اپوزٹ مقدور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں چیزیں داخل ہیں چاہے اس نے نہ کی ہوں. مثلا اگر کوئی شخص کہے کیا اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے جس سے ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ تو ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے، اگرچہ اس نے بنائی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. عموماً نہیں ہوتی، لیکن جب چاہے کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی. تو فزیکل فینومینا آف نیچر جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے. جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کو توڑ سکتا ہے. جس وقت ہمیں نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. جنت میں کرے گا، وہاں نیند نہیں ہے، جنت میں رات نہیں ہے. پیشاب سے بھی بے نیاز کر دے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم، پیشاب کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو یہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ ان فینومیناز کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو توڑ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں مقدور ہیں. تو محال اور مقدور کا فرق سمجھ آ گیا. میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری باتیں ایڈریس کی جائیں تو گھنٹوں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.